ایک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی ہاسپٹل سے واپس دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے بانی کو ہاسپٹل سے جیل سخت سیکیورٹی میں لایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں ان کے سیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ہاسپٹل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا گیا۔ رات کو بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور بہن ڈاکٹر عظمیٰ بھی جیل سے ہسپتال پہنچے ہیں۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب سیکیورٹی میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر بیان کہا، ماہر ڈاکٹرز میں ماہر چشم، ماہر قلب اور فزیشین شامل تھے جنہوں نے تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر فٹ قرار دیا ہے۔ ان کی بہن عظمیٰ خان تمام مراحل کے دوران موجود رہیں۔ طبی عمل مکمل ہونے کے بعد قیدی کو 21 اگست کی صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے۔ بلوچستان باصلاحیت، پرعزم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے۔ واضح قومی بیانیہ، پائیدار امن و استحکام بلوچستان کی معاشی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ امن و استحکام سے سرمایہ کاری کے فروغ اور بلوچستان کے وسائل کو عوامی خوشحالی میں بدلنے میں مدد ملے گی۔ بلوچستان کے نوجوان باصلاحیت اور ملک کا سب سے متحرک طبقہ ہیں۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور قومی ترقی میں کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شامی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور شام کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شام کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور شام کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور شام کا دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مائیکل کوہن ریڈیو شو کو انٹرویو۔ کہا، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی۔ امریکی کارروائیوں سے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کی میزائل اور ڈرون بنانے کی صلاحیت 5 ماہ قبل کے مقابلے میں بہت کم ہو چکی ہے۔ ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ایران کو اس وقت 300% مہنگائی اور کمزور کرنسی کا سامنا ہے۔ ایران کی فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے میں ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ حملے کے وقت ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتے دور تھا۔ اوباما اور بائیڈن نے ایران کے جوہری پروگرام کو بروقت نہیں روکا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطی شدید خطرے سے دوچار ہو جاتے۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور واشنگٹن اب تہران پر دباؤ بڑھانے کے لیے معاشی اقدامات پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ جے ڈی وینس نے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایران کی روایتی فوجی صلاحیت اور جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے بعد اب معاشی دباؤ کو تہران کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمارے پاس موجود سب سے مؤثر ذریعہ وہ معاشی دباؤ ہے جو ہم ایران پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر حملوں کے باوجود امریکہ ابنائے ہرمز کے ذریعے بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہا، جس سے ایران کی سودے بازی کی طاقت کم ہوئی اور اس کی معیشت پر دباؤ بڑھا۔
تہران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ہمیشہ کے لیے اپنی معیشت کا گلا گھٹتا دیکھنا چاہتا ہے یا مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ یقینی بنانا نہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ رہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ تہران انہیں دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ امریکہ ایران کی جوہری صلاحیت کی بحالی کو روکنے کے لیے دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے اور جنگ کے اس نئے مرحلے میں معاشی اقدامات کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے اعلان کردہ نئی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کا نشانہ عام ایرانی شہری بن رہے ہیں اور یہ اقدامات معاشی دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی اقدامات ایران کی آزادی، قومی خود مختاری اور اپنے مفادات کے دفاع کے عزم کو کمزور نہیں کر سکیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن کو مشرق وسطیٰ میں 9 ماہ کی طویل تعیناتی کے بعد واپس روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی جگہ ایشیا میں تعینات امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جارج واشنگٹن نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ابراہیم لنکن نومبر 2025 کو امریکہ سے روانہ ہوا تھا اور ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کی حمایت کے لیے مشرق وسطیٰ پہنچا۔ جہاز نے 250 سے زائد دن مسلسل سمندر میں گزارے، جو امریکی بحریہ کے لیے غیر معمولی اور ریکارڈ نوعیت کی تعیناتی قرار دی جا رہی ہے۔ 5000 اہلکاروں پر مشتمل اس کے عملے کے حوالے سے طویل عرصے تک بندرگاہ پر نہ رکنے، خوراک اور دیگر ضروری سامان کی قلت اور عملے کی ذہنی صحت سے متعلق خدشات سامنے آئے ہیں۔ اہلکاروں کے خاندانوں اور بعض امریکی قانون سازوں نے جہاز پر موجود حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پینٹاگون سے جواب طلب کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے جہاز پر حالات خراب سے متعلق بعض رپورٹس کو مسترد کیا ہے۔ ایران اور عراق اپنی تقدیر مغربی ممالک کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کی عراق میں شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے 40ویں کی تقریب میں شرکت۔ کہا ایران اور عراق کو اپنی سلامتی اور اقتصادی ترقی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پیمز ہسپتال میں کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا معائنے کے دوران پیمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ شفا ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ طبی معائنے کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند پائے گئے، انہیں اس سے قبل بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں، آئندہ بھی ضرورت کے مطابق طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پیمز ہسپتال میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ معائنے کے دوران پیمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ طبی معائنے کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند پائے گئے ہیں، انہیں اس سے قبل بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں، آئندہ بھی ضرورت کے مطابق طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل کے وفد کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیے میں شرکت، اور اس وقت یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ گوگل کا وفد اس وقت موجود ہے اس تقریب میں۔ پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کی جانب یقیناً یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکومت پاکستان اور گوگل کے درمیان MOU کی یہ تقریب ہے جس کے آپ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ Guest, I welcome you all on this momentous moment of signing Memorandum of Understanding between Government of Pakistan through Ministry of IT and Telecom and Google. And the key aspects of this Memorandum of Understanding is that Government of Pakistan through Ministry of IT will be collaborating with Google on some key elements which will include Google Career Certificates, the Gemini access for students, establishing the Google AI Center of Excellence, and under innovation and economic growth, it comprises development of mobile applications and gaming industry accelerators, enhancing the digital payment ecosystems, digital transformation of government and sectoral AI, which includes digital transformation of Federal Board of Revenue, the agriculture sector, the education sector, and the focus will also be on digitalizing the small and medium enterprises. And the most important element of this MOU is that it will have an element of monthly stock take, and that will include the senior leadership of Google as well, who will be part of those monthly stock takes. So now I request Honorable Secretary Mr. Zarar Hashim Khan and Mr. David Weller, Head of Southeast Asia and South Asia Public Policy from Google, to please sign this MOU.